بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوت العلماء یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 15 اور 16۔ تختی نمبر 15 جو ہے وہ تشدید ما تشدید کی تختی ہے، یعنی شد ہے اور شد کے بعد دوسری شد آئی ہے۔ تو یہ جہاں دو شد جمع ہو جائے کسی لفظ میں تو وہاں پر عموماً ہوتا اسی طرح یہ کہ کوئی ایک شد ہم سے رہ جاتا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے بچہ کوئی ایک شد نہیں پڑھتا۔ تو اس لیے اس تختی کا مقصد یہ ہے کہ جہاں دو شد آئے، دونوں ایک ساتھ آئے، ایک ہی لفظ میں آئے، تو دونوں کا صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے کہ دونوں کی ادائیگی صحیح ہو۔ جیسے یہاں پر لفظ ہے یزکا، اب زا کے اوپر بھی شد ہے اور کاف کے اوپر بھی شد ہے، تو دونوں کا صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو آگے تختی ہے تختی نمبر 16، اس تختی کے اندر حروف مدہ کے بعد شد ہے کہ حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد پھر شد آ رہی ہے، تو اب اس کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک تو مد کا مطلب ہے لمبا کرنا۔ جب ہم لمبا کرتے ہیں تو یا جو شد کا مقصد ہے ٹہراؤ اور جماؤ، ان میں سے کوئی ایک چیز رہ جاتی ہے۔ کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے مد کی ادائیگی بھی صحیح کرنی ہے اور شد کی ادائیگی بھی صحیح کرنی ہے، کہ مد کی ادائیگی میں ہم حرف کو خوب لمبا کرے اور شد کی ادائیگی میں ہم اس حرف کے اندر جماؤ اور ٹہراؤ پیدا کرے۔ جیسے یہاں کا پہلا لفظ ہے ضالن، اب یہاں پر ضال، یہ لام کے اندر جو ٹہراؤ اور جماؤ ہے یہ شد کی وجہ سے ہے، اور ضاد کو جو ہم لمبا کر رہے ہیں یہ شد کی وجہ سے، تو لمبا بھی کرنا ضروری ہے اور اس حرف کے اندر، اس لفظ کے اندر جماؤ اور ٹہراؤ بھی لانا یہ ضروری ہے۔ یہاں جو تختی نمبر 16 ہے کہ جہاں حروف مدہ کے بعد شد ہے، تو یہاں پر آگے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں ہم ہجے کس طرح کروائیں۔ حالانکہ شروع قاعدے سے لے کے اب تک میں آپ کو یہی بات سمجھاتا آ رہا ہوں کہ ہجے کروانا مقصد نہیں ہے، مقصد جو ہے وہ رواں پڑھنا ہے۔ ہجے تو صرف ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہے صحیح پڑھنے کے لیے، نہیں تو وہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ تو جو بھی طریقہ آپ کو آسان لگے اس طریقے سے آپ ہجے کروا لیں۔ ہمارے ہاں مدارس کے اندر مختلف طریقے رائج ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے طریقے رائج ہے اور ان میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں رائج ہے کہ سب سے پہلے حروف پڑھتے ہیں، حروف پڑھنے کے بعد پھر حرکات پڑھتے ہیں۔ جیسے اب لفظ ہے ضالن، اب سب سے پہلے ہم نے ایک ایک حرف پڑھنا ہے، ضاد، الف، لام، مد، زبر، ضاد، لام دو زبر لن، ضالن۔ ایک طریقہ تو یہ رائج ہے۔ اسی طرح ایک اور طریقہ ہے، وہ یہ کہ ہر حرف کے ساتھ ساتھ ہم حرکت پڑھیں۔ تیسرا طریقہ کہ ضاد کے اوپر زبر ہے تو اس کے اوپر زبر اس کے ساتھ ہی متصل پڑھ لے، الف کے اوپر مد ہے تو مد اس کے ساتھ پڑھ لے، اور پھر سب سے آخر میں لام پڑھ لے۔ یہ بھی طریقہ ہے، جیسے ضاد، زبر، الف، مد، لام، ضاد، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح ایک اور طریقہ جو مجھے سب سے بہترین لگا ہے وہ یہ کہ ہم یہ مد، یہ تو ہم نے بچے کو سمجھا دی ہے کہ مد کا مطلب ہے لمبا کرنا، بچے کو یہ بات اتنی سمجھ آ گئی ہے۔ تو اگر آپ کے بچے کمزور ہیں تو ان کے لیے آپ یہ مد کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ ہجے جو ہوتے ہیں وہ حروف کے ہوتے ہیں اور حرکات کے ہوتے ہیں، اور مد نہ حرف ہے اور نہ حرکت ہے، تو اس لیے اس مد کو درمیان سے اڑا دیجئے اور سیدھا سیدھا آپ جو ہے وہ جوڑ کر لیجئے کہ جیسے ضاد، الف، لام، زبر، ضال، ضاد، الف، لام، زبر، ضال۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے کے مطابق آپ کمزور بچوں کو بھی پڑھائیں گے تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس لیے اگر مد کو درمیان میں آپ چھوڑ بھی دیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، جو بھی طریقہ آپ کو اچھا لگے اس طریقے کے مطابق آپ ہر ایک لفظ کے ہجے کروائیں۔ لیکن یہاں جو چیز ضروری ہے ایک تو مد کی رعایت رکھتے ہوئے لمبا کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ شد کی رعایت رکھتے ہوئے اس حرف کے اندر جماؤ اور ٹہراؤ پیدا کرنا، یہ ضروری ہے۔ یہ چیز اگر آپ نے حاصل کر لی اور بچے کو پڑھا دی، بس آپ کا نورانی قاعدہ مکمل ہے، بچے کو نورانی قاعدے کا آخری سبق آ گیا ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں سمجھا سکے اور آپ اسی الجھن میں پڑے رہے کہ اس کے ہجے کیسے کریں گے، تو آپ بچے کو کبھی بھی نہیں سمجھا سکیں گے۔ تو اس لیے ہجے کی ٹینشن آپ بالکل چھوڑ دیں،
جو بھی طریقہ آپ کو آسان لگے اس طریقے کے مطابق آپ ہجے کروائیں۔ یہ آج کا ہمارا نورانی قاعدے کا آخری سبق، اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ نماز سے متعلق یا قواعد سے متعلق آخری کہ ہم نے ابھی ناظرہ جب یہ نورانی قاعدہ مکمل کیا تو ہم ناظرہ کیسے پڑھیں گے، کیسے پڑھائیں گے، اس کے لیے کل انشاءاللہ